السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد معراج القاسمی آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ شرطیں بیان کروں گا۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مجموعی اعتبار سے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 آدمی کا موجود ہونا، نمبر 2 مال کا پایا جانا۔ یہ دو چیزیں مجموعی اعتبار سے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہیں۔ کیا ان دونوں چیزوں کے پائے جانے سے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ شرائط ہیں جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ آدمی کے لیے کچھ الگ شرائط ہیں اور مال کے لیے کچھ الگ شرائط ہیں۔ آدمی کے لیے جو شرائط ہیں وہ مجموعی اعتبار سے 5 ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف ہونا، زکوٰۃ کے بارے میں یہ علم ہونا کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہم پر حکم عائد ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ تو یہ 5 چیزیں آدمی کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی فوت ہو گئی تو وہ آدمی زکوٰۃ دینے کا اہل نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ مسلمان ہے یا مسلمان ہی نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسلمان تو ہے لیکن بالغ نہیں، بچہ ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسلمان ہے، بالغ بھی ہے، لیکن عاقل نہیں، مجنون ہے، پاگل ہے یا فاتر العقل ہے، اس کی عقل میں بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے فطور آ گیا، کمی آ گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، آزاد نہیں یعنی غلام ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف نہیں، یعنی اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے یا زکوٰۃ فرض ہے، اس بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ یعنی وہ آدمی ایسی جگہ میں رہتا ہے، ایسے ملک میں رہتا ہے جس ملک کا بادشاہ کافر ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں نہیں جانتا تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ دارالاسلام میں رہتا ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف نہیں تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، چونکہ دارالاسلام میں زکوٰۃ کی فرضیت کا علم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لیے دارالاسلام میں ہونا اور زکوٰۃ کی فرضیت سے ناواقف ہونا، تو ناواقفیت یہ عدم وجوب زکوٰۃ کی دلیل نہیں بنے گی۔ یعنی زکوٰۃ واجب ہوگی اس آدمی کے اوپر۔ اگر وہ کافروں کے ملک میں رہتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جبکہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت سے ناواقف ہو، لیکن اگر اسلامی ملک میں رہتا ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے ناواقف ہے پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ 5 شرطیں ہیں۔ ان 5 شرطوں کا اور ان 5 اوصاف کا ایک آدمی کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ 5 اوصاف پائے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر وہ آدمی زکوٰۃ دینے کا اہل ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مال کا پایا جانا ضروری ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور وجوب کے لیے۔ مال کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مال ایسا ہو جو 1 سال تک قائم رہ سکتا ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو 1 سال تک قائم نہیں رہتی، جیسے سبزیاں گل سڑ جاتی ہیں چند دنوں کے بعد، یا اسی طریقے سے ککڑی، کھیرے، تربوز، خربوزے وغیرہ، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو 1 سال تک باقی نہیں رہتی، قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے ان میں زکوٰۃ نہیں بلکہ عشر ہے۔ عشر کی تفصیل اگلے ویڈیوز میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال 1 سال تک باقی رہ سکتا ہو، مال کے لیے یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کے بقدر ہو۔ نصاب کیا چیز ہے؟ چونکہ مال کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی مال بھینس ہوتی ہے، کبھی گائے، کبھی اونٹ، کبھی بکریاں، اور کبھی سونا چاندی، کبھی نقد روپیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر ایک کا نصاب الگ ہے۔ یہ شرط بھی تفصیل طلب ہے، اس شرط کو ہم آگے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ بہرحال ابھی اجمالی اعتبار سے
مختصراً اتنا سمجھ لیں، اختصار کے اعتبار سے اتنا سمجھ لیں کہ مال جو ہے وہ نصاب کے بقدر ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس نصاب پر سال بھی گزر گیا ہو، اگر اس نصاب پر سال نہیں گزرا یعنی سال پورا نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ وہ مال جو بقدر نصاب ہے وہ سال کے شروع اور سال کے آخر میں باقی ہو، یعنی وہ نصاب باقی رہنا چاہیے اگرچہ درمیان سال میں نصاب کم ہو گیا ہو۔ اگر شروع اور آخر سال میں نصاب باقی نہیں یا نصاب کم ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں، فرض نہیں۔ وہ مال ایسے قرض سے محفوظ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہو۔ یہ شرط بھی تفصیل طلب ہے، قرض کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، پھر کون سا کتنا قرض ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یہ شرط بھی تفصیل طلب ہے، اس کی تشریح اور تفصیل آئندہ ویڈیوز میں کریں گے۔ وہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے، اگر ضرورت اصلیہ کا وہ مال ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ضرورت اصلیہ کیا ہے اس کے متعلق بھی تفصیل بیان کی جائے گی، ضرورت اصلیہ میں کون کون سی چیز آتی ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں وضاحت سے کریں گے۔ وہ مال 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کے ساتھ قائم ہو اور باقی ہو، ایک وصف اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ 3 وصف کیا ہیں؟ نمبر 1 نقدیت کا پایا جانا، نمبر 2 سومیت کا پایا جانا، نمبر 3 نیت تجارت کا پایا جانا۔ ان میں سے کسی ایک وصف کا مال کے ساتھ متصف ہونا اور پایا جانا ضروری ہے۔ یہ اوصاف بھی تفصیل طلب ہیں، ان کو بھی آگے بیان کریں گے، ابھی اجمالی اعتبار سے اتنا یاد رکھیں۔ اس مال میں کوئی دوسرا حق مثلا عشر، خراج وغیرہ واجب نہ ہوتا ہو۔ اگر یہ چیزیں یعنی اس مال میں عشر بھی ہے یا خراج بھی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک مال میں 2 حق واجب نہیں ہوتے۔ تو یہ چند شرطیں تھیں، اگر ان میں سے کوئی شرط چھوٹ گئی ہے تو آئندہ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ مجموعی اعتبار سے جو 14 شرطیں بنتی ہیں 5 آدمی کے لیے: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف ہونا، اور اسی طریقے سے مال کے لیے جو 9 شرطیں ہیں ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثلا مال ایسا ہو جو 1 سال تک قائم رہ سکتا ہو، وہ مال نصاب کے بقدر ہو، اس نصاب پر سال گزر گیا ہو، وہ مال بقدر نصاب سال کے شروع اور آخر حصے میں باقی ہو اگرچہ درمیان حصے میں کم ہو گیا ہو، وہ مال ایسے قرض سے محفوظ ہو جس قرض کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو، وہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، وہ مال ملک میں بھی ہو اور قبضے میں بھی ہو۔ اگر ملک میں ہے اور قبضے میں نہیں ہے یا قبضے میں ہے اور ملک میں نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ وہ مال 3 وصفوں میں سے کسی ایک وصف کے ساتھ متصف ہو، نمبر 1 سومیت، نمبر 2 نقدیت، نمبر 3 نیت تجارت کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک وصف کے ساتھ وہ مال، اس مال میں کوئی دوسرا حق واجب نہ ہوتا ہو، یعنی عشر خراج واجب نہ ہوتا ہو ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی جس مال میں عشر خراج واجب ہوگا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک مال میں 2 حق واجب نہیں ہوتے ہیں۔ فقط والسلام۔